بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا میں اللہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں۔ کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ متکبروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ اب جہاں پر ہم نے کمپلیکسز کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے جب ہم دوسرے لوگوں سے اتنا امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ سوچے بغیر ہم ان کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ انسانی فطرت میں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کو دولت اور شہرت سے بہت محبت ہے۔ اس لیے جس انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی ہم اس انسان سے فوراً امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول کا سب سے بڑا دشمن اپنی قوم میں وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس دولت اور شہرت دونوں چیزیں تھیں۔ رسول اپنے لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا تھا، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا، اور ان کو ہمیشہ اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتا تھا تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس دولت اور شہرت ہوتی تھی وہ ہمیشہ رسولوں کے خلاف جاتے تھے اور پھر قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری باتوں پر عمل کرو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اور پھر ظاہر ہے پوری قوم ان لوگوں کی بات سنتی تھی، کیونکہ وہ ان کی دولت اور شہرت دیکھ کے بہت امپریس ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اس کے بدلے میں کیونکہ رسولوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی تھی، لوگ ان سے امپریس نہیں ہوتے تھے، اور پھر ظاہر ہے ان کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ دل میں سوچتے تھے کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، ان کو کیسے پتہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بلکہ سائیکالوجی میں اس کو ہم ہرڈ بیہیویئر کہتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک جانور گھبرا کے بھاگنا شروع ہو جائے گا تو باقی تمام جانور اس کو دیکھ کر بھی بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جانور کیوں بھاگ رہا ہے، کس چیز سے بھاگ رہا ہے، جس چیز سے بھاگ رہا ہے وہ کیا واقعی خطرناک چیز ہے یا نہیں۔ وہ صرف اس جانور کو دیکھ کر باقی تمام جانور بھی بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہی کام انسان کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیلیبریٹی کے پاس بہت سے فالوورز ہیں، بہت سی دولت اور شہرت ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر یہ بندہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ نہ ہم اس وقت کوئی سوال پوچھتے ہیں اور نہ ہی ہم غور و فکر کرتے ہیں، صرف یہی سوچتے ہیں کہ جو بھی یہ بندہ بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ تو اسی لیے جب اللہ نے ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان تمام رسولوں کو بھیجا، ان سب رسولوں کو ایک ہی مسئلہ سامنے آتا تھا کہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو اسی لیے جب اللہ کا عذاب آتا تھا بہت سے کم لوگ اس عذاب سے بچتے تھے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیوں اتنے قابل اور اتنے اچھے رسول اتنے کم لوگوں کو کیوں بچاتے تھے؟ اسی لیے کیونکہ ان رسولوں کے پاس دولت اور شہرت نہیں ہوتی تھی، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جس سے لوگ بہت امپریس ہوتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ اپنا دماغ استعمال کر کے رسولوں کی باتوں پر غور و فکر کریں، وہ آنکھیں بند کر کے سیلیبریٹیز اور ایسے لوگ جن کے پاس دولت اور شہرت ہوتی تھی صرف ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اور اگر سوچا جائے ہم بھی آج یہی حرکت کرتے ہیں۔ اگر میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے جس کے پاس بہت سا پیسہ ہے اور بہت سے فالوورز ہیں، اور وہ دین کے بارے میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک غلام ہے جو بالکل الٹ بات کر رہا ہے دین کے بارے میں، آپ ان دونوں میں سے کس کو فالو کریں گے؟ ظاہر ہے جو غلام ہے اس کو تو آپ فالو نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یہی سوچیں گے جو سیلیبریٹی ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس کے پاس اتنے فالوورز ہیں، وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہا ہوگا، اسی لیے تو اتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ دماغ استعمال کیے بغیر آپ آنکھیں بند کر کے اس سیلیبریٹی کو فالو کرنا پسند کریں گے، اور یہی آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
ہم لوگ صرف ان کی بات سنتے ہیں جن کے پاس فالوورز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں اس آیت میں اللہ خبردار کر رہے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے لوگ جو دوسروں کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو جائیں گے، وہ ان پر الزام ڈالیں گے اور کہیں گے تمہاری وجہ سے میں آج جہنم میں جا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے آج اللہ مجھ سے ناخوش ہیں، تم نے مجھے غلط راستہ دکھایا، تم نے مجھے اسلام کے بارے میں غلط باتیں بتائیں، اس کی وجہ سے آج اللہ مجھ سے ناخوش ہیں، اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو آج میں جنت میں جا رہا ہوتا۔ اور اس کے جواب میں آپ اگلی آیت میں خود پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سیلیبریٹیز تھے، جن کے پاس بہت دولت اور شہرت تھی، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کیسے روکا، ہم نے تو صرف اپنی بات کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا ہماری بات پر عمل کرنا، تم نے فیصلہ کیا تھا ہمیں آنکھیں بند کر کے فالو کرنا، اس لیے آج تم اپنے آپ کو الزام دو۔ آج اگر تم مجرمین میں سے ہو تو وہ اس لیے کیونکہ تم نے خود غلط فیصلے کیے دنیا میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں صرف ایک رسول بھیجا ہے جس کو اللہ نے کہا ہے آنکھیں بند کر کے اسے فالو کرو، اور وہ رسول ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ قرآن خود سے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ رسول ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس رسول کی سنت کی وجہ سے آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا مطلب کیا ہے۔ وہ رسول ہمیں ہمیشہ خبردار کرتے تھے کہ کسی کو آنکھیں بند کر کے فالو مت کرو، اور وہ رسول ہمیشہ اپنی امت کی کامیابی کے لیے دعا مانگتے تھے۔ یہ وہی رسول ہے جس کو آپ ملیں گے قیامت کے روز۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ قیامت کے روز ہم اس رسول کی امت میں سے ہوں، ہمیں یہ شرمندگی نہ دیکھنا پڑے کہ ہمیں اس وقت یہ کہا جائے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو، کیونکہ آپ ان کو فالو نہیں کرتے تھے، آپ کسی اور کو فالو کرتے تھے۔ السلام علیکم۔